ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہم لوگ اردو, پرشین, جیپنیز, پورچوگیز, رشین, ہے نا, ادر اور دوسرے بھاشا میں بات چیت مطلب پوچھ سکتے ہیں اور اس سے جان سکتے ہیں. لیکن ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں, ہم جو یہ اردو, ہندی اور انگلش ہی کے اوپر فوکس رکھ کے چلتے ہیں. اوکے. تو اس کو کہ اچھا یہاں پہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم لوگ ایک اچھا تفسیر اگر ہم لوگ پڑھنے جائیں تو کافی زیادہ سمے ہو جائے گا, ویڈیو لمبا ہو جائے گا. اگر تفسیر کو کمبائن کیا جائے, ہم بولیں کہ اس مفسر کی تفسیر دیجیے اور اس مفسر کی تفسیر دیجیے اس آیت کو لے کے, تو ہو سکتا ہے کافی زیادہ لمبا ہو جائے. لیکن میں ایک لینا چاہوں گا تفسیر, ٹرانسلیشن نہیں, صرف اس کا ترجمہ نہیں بلکہ تفسیر بھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار اور تقی عثمانی صاحب کی تفسیر دیں سورہ بقرہ آیات 168 کا. چلیے, سورہ البقرہ کی آیت 168 کا تفسیر مولانا مودودی, ڈاکٹر اسرار احمد اور مفتی تقی عثمانی کے حوالے سے نیچے دیا گیا ہے. ہر ایک کی تفسیر میں اپنے یونیک پرسپیکٹیو اور ایکسپلینیشن کا ذکر ہے. چلیے دیکھتے ہیں تینوں کیا کہہ رہے ہیں. عربک ٹیکسٹ ہے, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا وتتبعوا خطوط الشیطان انہ لکم عدو مبین. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوط الشیطان انہ لکم عدو مبین. ٹرانسلیشن. اب یہ ٹرانسلیشن کن کا ہے؟ او مین کائنڈ ایٹ فرام وٹ ایور از آن دا ارتھ دیٹ از lawful and good, and do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy. چلیے, اس نے ان جنرل دے دیا. اچھا, اس نے جو ٹرانسلیشن دیا ہے وہ صحیح انٹرنیشنل کا دیا ہوگا یا ہلالی صاحب کا دیا ہوگا. تو وہی پوچھ لوں گا کہ یہ جو ٹرانسلیشن دیا آپ نے پہلے انگلش میں, یہی پہلے پوچھ لیتا ہوں میں, آپ نے جو انگلش ٹرانسلیشن دیا وہ کس کا دیا؟ دیکھیے بولے گا میں نے جو انگلش ٹرانسلیشن دیا ہے وہ مفتی تقی عثمانی کا ٹرانسلیشن ہے. یہ ٹرانسلیشن ان کا اردو تفسیر سے لیا گیا ہے جو کہ ان کی دا قرآن وتھ اردو ٹرانسلیشن میں ہے. اچھا, یہ تقی عثمانی کا بول رہا ہے کہ یہ چجری بول رہا ہے کہ یہ ٹرانسلیشن تقی عثمانی صاحب کا دیا ہوں میں نے. چلیے کوئی بات نہیں. یہ اس نے پہلے بھی ہم نے جب پہلا ویڈیو ریکارڈ کیا تو اسی بتا دیا اس نے کہ یہ کانٹیکسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جو بات چیت کرنے جا رہے ہو, تو میں نے 3 لوگوں کا نام لیا, ان 3 لوگوں میں سے ہو سکتا ہے اس نے ایک کو چوز کیا اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن دے دیا. اس کا انگلش ٹرانسلیشن اویلیبل ہے تو اس کو سامنے رکھ دیا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. سورہ البقرہ, ہاں, مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی تفسیر قرآن ایکسپلینیشن. چلیے ایکسپلینیشن ہے یہ تفسیر کا. مولانا مودودی اس آیت کو ایسے سمجھایا ہے کہ انسان کو ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو اللہ نے حلال اور طیب یعنی صاف اور پاک کیا ہے. یہاں حلال کا مطلب ہے جو اللہ نے اجازت دی ہو, اور طیب کا مطلب ہے جو پاک اور بے شبہ ہو, شک نہ ہو. شیطان کے راستے پر چلنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کا مقصد انسان کو حرام اور ناپاک اور برے کاموں کی طرف سے لے جانا ہوتا ہے. مودودی کا کہنا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال اور طیب کی ہے وہ انسان کی فطرت کے لیے بہترین ہے اور انہی کا استعمال کرنا چاہیے. چلیے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد
تفسیر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ایکسپلینیشن۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس آیت کا تفسیر کیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا کے تمام حلال اور طیب چیز کو کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن انہیں سیٹینک وسوسوں، شیطانی راستے سے بچنا چاہیے۔ شیطان کے راستے سے ان کا مطلب ہے وہ راستے جو انسان کو حرام، ناپاک اور فطرت کے خلاف چیزوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے یہاں پر اسلامک لائف سٹائل کو ایمفیسائز کیا ہے، جو انسان کو نیچرل اور صحت مند چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے اور حرام سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شیطان ہر چیز کو برے طریقے سے دکھاتا ہے اور اس کی بات ماننے سے انسان اپنے لیے نقصان کر لیتا ہے۔ حلال اور طیب چیزوں کا کھانا انسان کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے اور اسے ان کی روحانی اور جسمانی صحت اچھی رہتی ہے۔ اوکے، اب تقی عثمانی صاحب کا دیکھتے ہیں تفسیر۔ مفتی تقی عثمانی نے اس آیت کو اس طرح سمجھایا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے انہی چیزوں کو حلال کیا ہے جو ان کی فطرت اور صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ انہوں نے آیات میں حلال اور طیب کا تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے حلال وہ چیزیں ہیں جو شریعت کے مطابق ہے، اور طیب کا مطلب ہے وہ چیزیں جو اچھی اور صحت مند ہے، جو انسان کے لیے نفرت اور نقصان کا سبب نہ بنے۔ شیطان کا راستہ اپنے آپ میں حرام اور برے اعمال کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب بنتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی کے حساب سے اس آیت میں انسان کو ہر چیز جو پاک اور حلال ہے اس کا استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو بھی شیطان کے راستے پر جاتا ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر لیتا ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو اپنے مکان اور اپنی زندگی میں حلال اور طیب چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کی رضا کو پا سکے اور شیطان سے بچ سکے۔ سمری، اچھا یہ سمری یہاں ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت 168 میں اللہ نے انسان کو ان چیزوں کا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے جو حلال اور طیب ہے۔ یہ آیت انہیں شیطان کے راستے سے بچنے کی دعوت دیتی ہے جو انسان کو حرام اور برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ مولانا مودودی نے یہاں اپنی تفسیر میں حلال اور طیب چیزوں کی ضرورت اور شیطان سے بچنے کا حکم دیا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس آیت کو اسلامک لائف سٹائل اور فطرت کے مطابق سمجھایا۔ مفتی تقی عثمانی نے اس آیت کو پاک اور حلال چیزوں کی طرف دعوت اور شیطان کے راستے سے بچنے کا پیغام دیا۔ یہ تفسیر انسان کے اپنی زندگی میں حلال اور طیب چیزوں کی طرف دعوت دیتی ہے اور شیطان سے بچنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ چلیے۔